جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کے کلام کی آیت ہے یہ۔ لا یخشون احدا الا اللہ، قسم اللہ پاک کی، کسی سے مسلمان نہیں ڈرتا ہے، نہ آج تک ڈرا ہے اور نہ آگے ڈرے گا میرے بھائی۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، الخوف هو العبادہ ولا یلیق الا للہ۔ خوف ایک عبادت ہے، جیسے سجدہ رکوع ایک عبادت ہے، ویسے خوف بھی ایک عبادت ہے، سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں، کسی کے باپ کو ہم نہیں ڈرتے ہیں الحمدللہ۔ فساد برپا ہے، بگاڑ برپا ہے، امن ختم ہو چکا ہے، اطمینان ختم ہو چکا ہے، پیس ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے، یہ امن کیوں غارت ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، بعض اعمال کا بدلہ چکا رہا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے معافی مانگے، توبہ استغفار کرے، توحید پر قائم ہو جائیں، شرک کے دروازوں کو بند کریں۔ اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم بے حیائی کے کام کریں، ہم گناہوں کا مرتکب ہم بنیں، اور پھر امید رکھے رحمت کی؟ کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو تیرا باپ امت کے لیے مرا ہے، ہم تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، مرنے دو، ذلیل ہیں ذلیل رہنے دو، اگر خود قوم کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، دین کا جذبہ رکھنے والے ملت اسلامیہ کے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں میری بات ختم کر لوں گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے کہ حالات کے سامنے رکھتے ہوئے حالات کو بات کی جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز بھی آپ مختصر کر دیتے جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی، تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یقیناً جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، اور آج کے حالات کے مطابق جو ہونا چاہیے تھا اللہ نے وہ کیا۔ میں نے ایک قرآن مجید کی سورت پڑھی ہے، اس سے جڑی ہوئی 2 باتیں تمہارے سامنے کہہ کر ایک پیغام تمہیں دے کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ سورہ قریش میں نے پڑھا ہے، ترجمہ اس سورت کا یہ ہے لإیلاف قریش، قریش کی مانوسیت کے لیے، انسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، 2 سفر، موسم گرما اور موسم سرما کے سفر کے ذریعے سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع، جس نے تم کو بھوک میں کھانا کھلایا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف میں اس نے تمہیں امن دیا ہے۔ آج کا موضوع امن ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے واضح کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، جب تم بھوکے ہوئے اللہ نے تمہیں کھانا دیا، اور جب تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تمہیں امن دے گا۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 3 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا مل گئی، اسے ساری دنیا مل گئی۔
पहली चीज नबी फरमाते मन अस्बह आमिनन फी सिरबिही, जो अपने घर में सुबह करे अमन के साथ, कोई टेंशन ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई डर ना हो, मुआफन फी जसदिही, कोई बीमारी उसके जिस्म में ना हो, दूसरी चीज। और तीसरी चीज इंदहू कूतु यौमिही, एक दिन का खाना उसके पास हो, बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं। तीन चीजें किसे मिल गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया कुल्लु, सारी दुनिया उसे मिल गई है। अमन की बहुत बड़ी अहमियत है हमारे दीन के अंदर। बादशाह का दरबार है, बादशाह का नाम हबशा का नजाशी बादशाह है। जाफर रज़ी अल्लाहु अन्हु तकरीर कर रहे हैं और तकरीर में ये लफ्ज कह रहे हैं, अल्लाह के नबी की दावत क्या है, नबी क्या दावत लेकर दुनिया में आए हैं। कहते हुए हजरत जाफर कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे अंदर जब आए थे, हम में से जो ताकतवर है कमजोर को खा रहा था। क्या लफ्ज है, हमारे अंदर जो ताकतवर है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ताकतवर आदमी कमजोर को खा रहा था। ऐसी सूरत हाल में नबी आए, मजलूम को बचाने के लिए नबी आए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत रही है। जाफर ने यही कहा है रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे भाई अमन की बड़ी अहमियत है। और आज के इस मौके पर इससे बेहतर मौका इस उन्वान के लिए नहीं हो सकता। अभी आ जाइए दूसरी बात, जैसे मैंने कहा 5-10 मिनट, कैसे अमन कायम होगा, कैसे अमन कायम होगा, तुम्हारे मेरे घर में सुकून कैसे आएगा। मैं कहता हूं डर कोई डर नहीं है। अल्लाह की कसम कोई मुसलमान कभी डरता ही नहीं है, यकीन मानिए, कोई डरता ही नहीं है, और जो डरता है वो मुसलमान नहीं है। ज़हन में रखिए इस बात को। कुरान कहता है ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। ये कुरान की आयत है, अल्लाह के कलाम की आयत है। ये ला यख्शौना अहदन इल्लल्लाह, कसम अल्लाह पाक की, किसी से मुसलमान नहीं डरता है, ना आज तक डरा है और ना आगे डरेगा मेरे भाई। अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं रहमतुल्लाहि अलैहि, अल खौफ हुवल इबादा वला यलीक़ु इल्ला लिल्लाह, खौफ एक इबादत है, जैसे सजदा रुकू एक इबादत है, वैसे खौफ भी एक इबादत है, सिवाय अल्लाह के किसी के लिए जायज नहीं है। हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं, किसी के बाप को हम नहीं डरते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है, अभी 2 लीडरों ने खड़कर बड़े अच्छे अंदाज में बातें कही। मैं उनको अल्लामा इकबाल का एक शेर कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। जी रहजन तो करेंगे, अमित शाह तो करेगा, मोदी तो करेगा, मगर तुम क्या कर रहे थे मेरे भाई, तुम क्या कर रहे थे। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज हम इनसे पूछते हैं, हम इनसे सवाल करेंगे। हमारा हक है सवाल करना, हम किसी के बाप से नहीं डरते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से हम डरते नहीं हैं। एक बात कर बात खत्म करता हूं मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कैसे तुम्हारे मेरे घर में अमन आएगा, कैसे हमारे मुआशरे में अमन आएगा, जरा गौर करो। कुरान कभी गलत बोल सकता है? मुझे सवाल है, मेरा जवाब दीजिए मुझे। अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। कुरान में अल्लाह ने कहा है, सुभान अल्लाह, ये जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। अब जरा गौर करें, मुल्क, खाली हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, सऊदी अरब के भी हालात कमोबेश ऐसे ही है, लबनान के भी ऐसे ही है, मिस्र के भी ऐसे ही हैं, इराक के भी ऐसे ही है, सीरिया के भी ऐसे ही हैं। सारी दुनिया में मुसलमानों की हालत खराब है, दिन ब दिन नीचे की तरफ गिरती जा रही है। क्यों है ऐसा? जरा गौर तो करो, दिमाग के दरीचों को खोलो। कुरान की एक आयत इसका जवाब दे रही है। वही एक आयत आज मेरा पैगाम है, और उसी के साथ अमन कायम हो सकता है इंशाअल्लाह। आपके हवाले कर बात में खत्म करूंगा। सिर्फ हमारे मुल्क के हालात नहीं है, सारी दुनिया में मुसलमान परेशान है, सारी दुनिया में। सीरिया के अंदर खोल के देखो, जिन घरों में रहते थे हजारों नहीं लाखों घर खाली पड़े हुए, लाखों बच्चे मार दिए गए। 20 लाख बच्चे मारे गए हैं अब तक। कितने? 20 लाख बच्चे मारे गए हैं, 10 लाख बेघर है। वो मुल्कों की बात कर रहा हूं जहां 100% आबादी मुसलमानों की है। कोई तो वजह है,
یہ اللہ کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے؟ ان کی طرف سے ہے تو تم اور میں مقابلہ کر لیں گے, اللہ کی طرف سے ہے تو مقابلہ کر نہیں پائیں گے. قرآن کی ایک آیت 40 پر 1 نمبر کی آیت سورہ الروم, بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ. کیا بھائی سنیں گے؟ سنیں گے جی. قرآن کی ایک آیت ظہر الفساد فی البر والبحر, ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین میں اور خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر فساد برپا ہے, بگاڑ برپا ہے, امن ختم ہو چکا ہے, اطمینان ختم ہو چکا ہے, پیس ختم ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ بگاڑ کیوں ہو رہا ہے, یہ امن کیوں غارت ہو رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے, بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, بعض اعمال کا بدلہ چکا رہا ہے اللہ تعالیٰ, بعض اعمال کا. آج مسلمانوں کی یہ حالت مسلمانوں کی خود وجہ سے ہے. جی ہاں, کرنا کیا ہے؟ ابھی مولوی صاحب نے بھی کہا, کئی لوگوں نے کہا کیسے امن آئے گا؟ قرآن میں اللہ کہتا لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں, گناہوں سے معافی مانگے, توبہ استغفار کرے, توحید پر قائم ہو جائیں, شرک کے دروازوں کو بند کریں. اللہ کی قسم اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی قسم آئے گی. ایک بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مارا. مارا نہیں مارا؟ مارا نہیں مارا جی؟ ذرا بولو. ایک بچے کو مارنے کے لیے ہزاروں بچوں کو مارا. رب کی شان ہے, اسی کے ہاتھ میں موسیٰ بڑے ہوئے, اسی کے گھر میں بڑے ہوئے, اسی نے اٹھا کر موسیٰ کو پالا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غلطی کروائے گا, اللہ ان سے غلطی کروائے گا. ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم اللہ کے ہو جائیں, ہم اللہ کو ناراض کریں, ہم بے حیائی کے کام کریں, ہم گناہوں کا مرتکب ہم بنیں, اور پھر امید رکھیں رحمت کی. کیسے ہو سکتا بھائی؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. یہ پہلی چیز ہے جو ہمیں آج کرنا ہے, رجوع اللہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ کیا بولتے ہیں؟ رجوع اللہ. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جی ہاں, اللہ کی طرف رجوع کریں, توبہ و استغفار کریں, پہلا کام ہے. اور دوسرا کام, الحمدللہ جو بھی ہمارے بھائی اب تک شہید ہوئے ہیں, جو بھی 25 کے قریب ہمارے نوجوان اب تک شہید مرے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے. ہماری دعا ہے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور امت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے, جی ہاں, وہ یتیم بچے جن کے باپ مرے ہیں ان کے گھر تک پہنچو, اور وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو اور کہو تیرا باپ امت کے لیے مرا ہے, ہم تیرے لیے کھڑے ہوئے ہیں. جی یہ ہماری ذمہ داری ہے. احتجاجات جاری رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اللہ کا قانون ہے, اگر ہم بدلنا چاہیں اللہ ہمیں بدلے گا انشاءاللہ. سمجھے آپ اس بات کو؟ یہ آخری بات ہے. اگر ہم کھڑے ہوں اور ہم یہ ارادہ کریں اللہ ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں, اللہ ہماری حالت کو بدل دے گا. قرآن گواہی دیتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. مرنے دو, ذلیل ہیں ذلیل رہنے دو. اگر خود قوم کھڑی ہو جائے گی اللہ اس کی مدد کرے گا. اللہ سے دعا ہے, میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے سے 10 منٹ میں بات ختم کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے سینوں سے سارے ڈروں کو نکال کر صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک, اس کا ڈر اللہ ہمارے سینے کے اندر اللہ بسا دے. اللہ یہ جو حالات ہیں ان حالات کو اللہ تبدیل فرمائے. اللہ مجبور کی مجبوریوں کو دور کرے, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرے. اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے, اللہ اسلام کی مدد فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.